سینئر سفارتکار پاکستان کے بھارت میں ہائی کمشنر بھی رہے ہیں ایمبیسڈر عبدالباسط ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالباسط صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے یہی پوچھیں گے، بڑی ایک سرپرائزنگ قسم کی بات لگ رہی ہے کہ اسرائیل کو فلسطین کے قتل عام کے لیے اسلحہ اور بارود وغیرہ جو تھا وہ انڈیا سے مل رہا تھا۔ کیا اس پر ہمیں should we be surprised about it، اور خاص طور پہ ڈپلومیٹس آپ جیسے، آپ لوگوں کو یہ سرپرائزنگ بات لگی ہے؟ جی نہیں، قطعاً سرپرائز نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات 90s سے شروع ہوئے ان کی نوعیت یہی ہے۔ دونوں غاصبانہ قوتیں ہیں۔ اسرائیل نے فلسطین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، بھارت نے جموں اور کشمیر پہ کر رکھا ہے، اور دوسرا ایک دوسرے سے بہت تعاون بھی کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ ڈیفنس میں ہو یا ڈپلومیٹیکلی بھی ایک دوسرے سے بڑا ان کا تعاون ہے۔ تو کوئی سرپرائز، مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوا، اور یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے۔ اور دیکھیے حیدرآباد میں بلکہ ان کا ایک جوائنٹ وینچر بھی ہے جہاں یہ ڈرونز تیار کرتے ہیں، اور یہ ملٹری ڈرونز ہیں، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اچھا عبدالباسط، اس وقت عالمی سطح پر ایک اینٹی اسرائیل ماحول ہے، عالمی عدالتیں اس کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں، سیاسی طور پر یہ ایک غیر مقبول ملک بن چکا ہے۔ کیا اس کے پارٹنرز جیسا کہ بھارت ہے، اب سامنے آ گئی یہ بات، اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک ایکشن کی بات ہے تو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ مغربی دنیا بھی ایک لحاظ سے بڑے عرصے تک اسلحہ فراہم کرتی رہی ہے، بلکہ حال تک تو امریکہ بھی کرتا رہا ہے۔ ہونا تو چاہیے کہ ان دونوں قوتوں کے خلاف، اسرائیل اور بھارت دونوں کے خلاف، جنگی جرائم بھی ان کے خلاف ہیں، ان کے خلاف اسٹیٹ ٹیررزم کے بھی معاملات ہیں، تو لیکن یہ ممکن نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ ہونا تو بہت کچھ چاہیے، لیکن بین الاقوامی تعلقات میں مفادات سامنے آ جاتے ہیں ملکوں کے، تو وہ اس قسم کی جو موریلٹی ایتھکس بیسڈ فارن پالیسی ہوتی نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ لیکن یہ ہے کہ سول سوسائٹی کا پریشر بلڈ ہونا چاہیے تاکہ جو اس وقت تعلقات ہیں اسرائیل اور بھارت کے، اور جس طرح بھارت فلسطینیوں کے قتل عام میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اس کو رکنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سول سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے اس سارے معاملے میں۔ بہت شکریہ۔